دوستو، آج کل دجالی فتنے کو لے کر لوگ پریشان ہیں اور مختلف آیات بھی ورد کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے ہر پہلو پر بات کی گئی ہے، لہٰذا مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیں۔ یہودی دجال کے آنے کے بارے میں کیا تیاری کر رہے ہیں؟ آئیں بات کرتے ہیں یہودیوں کا اس تیاری کے بارے میں مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ دجال قوم یہود سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، مگر نبی پاک نے بہت ہی وضاحت سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ حدیث نبوی میں دجال کا کوئی اصل نام نہیں آیا اور اسلام میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے اور اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ بھی دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا۔ اسرائیل کے یہودی اور راہبوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کا نجات دہندہ دجال جلد ہی خود کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اسرائیل نے اپنے ان راہبوں کو یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کو دجال کی آمد کے بارے میں مطلع کرنا شروع کر دیں۔ اسرائیلی راہبوں نے کئی ایسی نشانیاں بتا دی ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے پوری ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ یہودیوں کی مسجد اقصیٰ کے نزدیک لومڑیوں کے جھنڈ اور اسرائیل کے علاقے میں مری ہوئی چمگادڑوں کی بارش ان کے عقیدے کے مطابق بھی دجال کی آمد سے پہلے کی نشانیاں تیار ہیں جو اب پوری ہو چکی ہیں۔ یہودی اب دنیا بھر میں غرقت کے درخت بھی اگا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ جب مسلمانوں اور یہود میں جنگ چھڑے گی اور جب یہودی درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بھی بتا دیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، سوائے غرقت کے درخت کے جو بالکل خاموش رہے گا۔ آج بھی دیوار گریا کے سامنے ہزاروں یہودی جمع ہو کر دجال کو بلاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ دجال قوم یہود سے ہوگا اور دجال ایک جھوٹا فتنہ ہوگا۔ اس کے بارے میں روایات ہیں کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ دجال کا شخصی خاکہ کیا ہوگا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ ظہور دجال کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ شام اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا۔ جیسے ماہ رمضان میں شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ دجال کے برپا کردہ فساد کا ذکر کیا جائے تو دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈالے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ دجال کی دعوت کا ذکر کیا جائے تو دجال سب سے پہلے خود کو نبی کہے گا اور پھر خدائی دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانوں کو پھانستا ہی چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا، لیکن یہ جھوٹی بات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جو دجال کی خبر سنے اپنے آپ کو اس سے دور کر لے۔ خدا کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی شروع کر دے گا۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی ایک اکیلا نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا دجال کے پیروکار اکثر یہودی لوگ اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کی طاقت کا ذکر کیا جائے تو اللہ پاک نے دجال کو غیر معمولی طاقتوں سے نوازا ہوا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال شر پھیلانے میں کرے گا، اور اس کے پاس جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی، اور اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا۔ دجال کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسے ابلیس کی پوری طاقت حاصل ہوگی، اور امام مہدی کے پاس اللہ تعالیٰ کی پوری طاقت ہوگی۔ تو یہ مارکہ ہوگا حق اور باطل کا۔ دجال کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرے گا کہ میں خدا ہوں اور مجھے سجدہ کرو۔ وہ شیطانی قوت ہوگا اور لوگوں کو بڑے متاثر کرنے کی اور کمال دکھانے کی کوشش کرے گا، مثلاً ہوا میں اڑنا، مردے زندہ کرنا۔ لوگ تو اس سے بہت متاثر ہوں گے اور لوگوں کے دوسرے کام یعنی کہ ان کے کاروبار وغیرہ کی رکاوٹیں دور کر دے گا، تو کمزور ایمان لوگ، دنیاوی عیش پسند لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور وہ لوگ جو دنیاوی عیش اور دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال کے دھوکے سے کون بچے گا؟ اور حضرت عیسیٰ پر دجال کا وال بالکل نہیں چلے گا۔ دجال اپنے جادو کے بل بوتے پر ایسے ایسے کام کرے گا کہ لوگ اسے امام مہدی مان لیں گے، اور دجال کے پاس ایک ایسا بھی گر ہوگا کہ وہ آپ کے مائنڈ کو بھی کنٹرول کر سکے گا، لیکن جس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا وہ اس سے بچ جائے گا۔ لہٰذا سچے دل سے بغیر کسی کھوٹ کے اللہ کی طرف راغب ہوا کریں۔ دجال ایسی کرامتیں بھی دکھائے گا جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو بطور معجزہ عطا کیے تھے، جن کو دیکھ کر ہر بندہ کہے گا یہ خصوصیات جس کے پاس ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہی آیا ہوگا۔ وہ دور بہت خطرناک ہوگا، ابلیس کی پوری طاقت اس کے پاس ہوگی، کوئی اس سے محبت نہیں کر سکے گا، اور اس زمانے کا کوئی ولی بھی اس سے بحث نہیں کر سکے گا۔ دجال اصل میں حق و باطل کا مقابلہ ہے۔ حق و باطل کا مقابلہ تقریباً تمام نبیوں کے زمانے میں آیا، اور جب بھی کوئی باطل اللہ والوں سے ٹکرایا تو یقیناً شکست فاش ہوا۔ مثلاً نمرود فرعون کے واقعات میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ کی سنت ہے جب بھی حق و باطل کا سامنا ہوا ہے، کفار کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ یا خدائی دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی سنت ہے جب بھی کسی نے خدائی دعویٰ کیا یا ایسے موقعوں پر خدا نے ان کے جھوٹے دعووں پر انہیں کوئی نشانی نہیں دی، بلکہ ان کے مقابلے میں اپنے بندے، انبیاء اور رسول جو حق پر تھے اور حق کا پیغام دیتے تھے، اللہ نے انہیں آیات اور معجزے عطا کیے، اور وہ لوگ جو دعوے کرتے اور دوسرے لوگ بھی ان کے قائل ہو جاتے تھے کہ یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں اور ان کے پاس خدا کی روشن نشانیاں ہیں۔ ایک طرف علماء نے دجالی فتنہ کہا ہے اور اس سے انکار بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو خبیث طبیعت کا مالک ہو، اس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں پر کوئی فتنہ آ رہا ہو تو اس کو بھی ہم دجال کہہ سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو امت میں باعث فتنہ ہو اسے بھی دجال کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں دجال اور امام مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے اہم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دجال ایک سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا، اور سسٹم جو یہودیوں کے کنٹرول میں ہے یہ اسے سپورٹ کرے گا۔ اسی ٹیکنالوجی سے وہ ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ کمزور عقیدہ کے لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اسے خدا مان لیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کی طرف جنت اور دوسرے ہاتھ کی طرف جہنم ہوگی، اور جو اس کی خود تیار کردہ ہوگی، لیکن اس کی فطرت کے مطابق وہ سب جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب تم یہ وقت پاؤ تو بنا خوف و خطر اس کے جہنم کے اندر کود جانا، کیونکہ یہ اصل میں جنت ہوگی،
اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ دجال کے فتنے سے متعلق ہر پیغمبر اپنی قوموں کو اس کے فتنے سے ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ روح زمین پر اور کوئی نہیں آیا۔ نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان پر لازم تھا کہ وہ اس فتنہ کے بارے میں اپنی امت کو کھول کھول کر بتاتے اور ان کی امت اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔